بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آج آپ سے کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے چینل کی تمام ویڈیوز اپڈیٹ۔ تو چلے آئیے پوسٹ راشیکاری کا اگلا ایپیسوڈ شامل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے الگ ہو کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کی زبان بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس چشمے والے شخص نے ہمارے پاس آ کر کہا، اچھا تو آپ دونوں ایک دوسرے سے ذاتی طور پر بھی واقف ہیں، بہت خوب۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک مسلح شخص نے اندر داخل ہو کر چشمے والے سے کہا، سر، باس کا ٹیلی فون آیا ہے۔ میں ابھی بات کر کے آتا ہوں، اس نے سریتا اور ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ دونوں یہیں ٹھہریے۔ وہ کمرے سے نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے مسلح شخص بھی چلا گیا۔ کمرے میں ہم تینوں رہ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا سے پوچھا، سر آپ یہاں کیسے؟ کیا آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر ایک درندہ صفت شخص یا تنظیم سے کسی قسم کا تعلق رکھ سکتا ہے؟ نہیں، میں نے اپنا سر ہلایا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے دکھ اور حیرت ہوئی ہے۔ میں اپنا شک دور کر رہا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے میری چٹاگانگ کی رہائش گاہ سے 1 ہفتے کے لیے اغوا کیا گیا ہے، وہ بتانے لگے۔ اس تنظیم کے باس نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے اغوا کیا ہے۔ اس کا مقصد ایک نیا تجربہ کرنا ہے۔ کیسا تجربہ؟ میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں کے ماہر سے کس قسم کا تجربہ کروانا چاہتا ہے؟ پلیز ڈاکٹر، سریتا نے انہیں ٹوکا، آپ مسٹر سلار کو کچھ نہ بتائیں۔ مسٹر جعفر غصہ ہو جائیں گے۔ یہ مسٹر جعفر کون ہے؟ میں نے سریتا کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارے باس کا نام جعفر ہے؟ مسٹر جعفر اس علاقے کے انچارج ہیں، سریتا بولی۔ ہمارے ساتھ آئے تھے اور اب باس کا ٹیلی فون سننے کے لیے گئے ہیں۔ ان کا نام جعفر ہے۔ وہ بہت سخت مزاج آدمی ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ انہیں سخت سزا دیتے ہیں۔ دیکھو نرس، ڈاکٹر قدرت خدا نے اس سے کہا، میرے خیال میں یہ سنہرا موقع ہے کہ میں اپنے دوست کو تمام باتیں بتا دوں تاکہ یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ کیا معلوم اس شخص کی وجہ سے ہمیں اس ظالم کی قید سے نجات مل جائے۔ جہاں چڑیاں پر نہیں مار سکتی، کیا وہاں سے فرار ممکن ہے؟ جہاں قدم قدم پر درندے پہرا دے رہے ہوں، وہاں کوئی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہر لمحہ موت کا خطرہ ہے۔ نہیں ڈاکٹر، نہیں، یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ فرار ہونے کی کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ میں تو خدا کی ذات سے بھی نا امید ہو گئی ہوں۔ انسان کو خدا کی ذات سے آخری سانس تک نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے نرس کے پاس جا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ہمیں اس خبیث کی ذات سے اوپر والا بچائے گا۔ دل چھوٹا نہ کرو، حوصلہ نہ ہارو، اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو کیا آپ کو بھی یہاں اغوا کر کر لایا گیا ہے؟ میں نے حیرت سے سریتا سے پوچھا۔ آپ یہاں کب سے قید ہیں؟ جی ہاں، اس نے اپنا سر ہلایا۔ کوئی 2 مہینے پہلے 10 نرسوں کو
سینٹ جان ہسپتال کے ہاسٹل سے اس خوبصورتی اور منصوبہ بندی سے اغوا کیا گیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ان 10 نرسوں میں سے ایک میں ہوں۔ دوسرے دن اس ہسپتال سے 2 ڈاکٹروں کو بھی اغوا کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ ان میں سے 2 نرسوں کو یہاں رکھ لیا گیا۔ باقی 8 نرسوں اور 2 ڈاکٹروں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے، وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہاں صرف 2 نرسیں ہیں جو قیدیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں یہاں شرمناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اس زندگی سے نجات پانا چاہتی ہیں، مگر اس کوشش میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ انہوں نے ہمیں 1 سال تک اس شرط پر قید رکھنا منظور کیا ہے کہ ہم ان کا دل بہلاتی رہیں، پھر 1 سال کے بعد ہمیں نہ صرف رہائی ملے گی بلکہ ایک کثیر رقم بھی دی جائے گی۔ اس جھوٹے وعدے پر ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی آواز براسی گئی۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ ایک شخص اپنے آپ کو ان درندوں کے حوالے کر دے جن کے نزدیک انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سفاک درندے اسے سسکا سسکا کر اس طرح مار دے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ کیا ایسا شخص ان کے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بننے کی بجائے ان سے مقابلہ نہ کرے؟ صرف اپنی زندگی اور بقا کے لیے؟ نہیں، تمہارے لیے، ان بد نصیبوں کے لیے جو ایسے شخص کی قید میں ہیں جو انسان کے بیس میں شیطان ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس شیطان سے زندگی کی بھیک مانگے گی تو زندگی کی بھیک مل جائے گی؟ ڈاکٹر قدرت خدا کی سانس پھولنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک کوشش کر کے دیکھ لی جائے، سریتا روتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں مسٹر سلار کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ تم ذرا کوشش کرو اور جان پر کھیل جاؤ تو سلار کے فرار میں آسانی ہو جائے گی، پھر اس شیطان سے انسانوں کو نجات مل جائے گی۔ میں تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، وہ دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگی۔ اب میرے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں رہی اور نہ جینے کی کوئی امنگ رہی ہے۔ تم اپنی کوشش جاری رکھنا اور میں 2-1 دن کسی نہ کسی بہانے سے آپریشن کو ٹالتا رہوں گا۔ ادھر مسٹر سلار کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ کیسا آپریشن؟ کس کا آپریشن؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا آپریشن، ڈاکٹر قدرت خدا نے جواب دیا۔ یہ درندہ صرف شخص جس کی صورت میں نے بھی نہیں دیکھی، وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ اس تجربے کے لیے اس نے میرا اغوا کیا ہے۔ اس تنظیم کے آدمی نے مجھے بتایا کہ ان کا باس ہر سال کوئی نہ کوئی نیا تجربہ انسانوں پر کرتا ہے، خاص کر شکاریوں پر۔ اس کے نزدیک یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ میرا کس چیز کا آپریشن کرنا چاہتا ہے وہ؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کا، ڈاکٹر قدرت خدا نے بتایا۔ آنکھوں کا؟ میری آنکھیں تو اچھی بھلی ہیں۔ وہ میری آنکھوں کا آپریشن کروا کر کیا کرے گا؟ وہ آپ کی آنکھیں نکال کر اس کی جگہ شیر کی آنکھیں لگانا چاہتا ہے۔ شیر کی آنکھوں میں آپ کی آنکھیں؟ کیا؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے جسم میں لہو برف کی طرح سے سرد ہونے لگا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو شیر کی آنکھیں مل جائیں تو اسے کیسا لگے گا اور اس میں کیا تبدیلی رونما ہوگی، کیا رد عمل ظاہر ہوگا۔ اس طرح سے وہ شیر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اس تجربے کے لیے اس نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو کوئی خبتی اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میرے حلق میں آواز پھنسنے لگی۔ اس تجربے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ آپ سچ کہتے ہیں، سریتا نے میری تائید کی۔ یہاں جو ہسپتال ہے اس میں نت نئے تجربے کیے جاتے ہیں۔ کیسے تجربے؟ ڈاکٹر قدرت خدا نے سریتا کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا یہاں اور بھی ڈاکٹر سرجن ہیں؟ کوئی ایک تجربہ ہو تو بتاؤں، وہ کہنے لگی۔ کبھی تو کسی انسان کا دماغ کسی خوفناک جانور سے بدل دیا جاتا ہے تو کبھی کسی مرد کا دل کسی عورت کے دل سے۔ یہاں 2-3 سرجن ہیں جو یہ آپریشن کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بھی یہاں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ کیا یہ آپریشن کامیاب ثابت ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر قدرت خدا کے چہرے پر گہرا اضطراب چھا گیا تھا۔ بہت کم آپریشن کامیاب ہوئے ہیں، سریتا نے بتایا۔ ان لوگوں کا آپریشن کرنے کے 2-3 دن کے بعد انہیں یہاں سے ایک جزیرے پر لے جایا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ان کا باس رہتا ہے اور وہ وہیں سے حکومت کرتا ہے۔ جزیرہ؟ میں چونکا۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جزیرہ کہاں ہے؟ نہیں، سریتا نے سر ہلایا۔ میں نے کبھی جاننے اور کسی سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو اس جزیرے کا پتہ چل بھی گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سنا ہے کہ اس جزیرے پر ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا، غلطی سے کوئی پہنچ گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس جزیرے کے بارے میں سنا ہے کہ اس گاؤں سے کوئی کہیں خوفناک اور پراسرار ہے۔ اس گاؤں سے کہیں زیادہ خوفناک اور پراسرار ہے۔ وہ ایک طلسم ہے۔ اس جزیرے پر ایک درندہ صفت انسان کی حکومت ہے۔ اس جزیرے کا پتہ چل جائے تو ایک ہی دن میں نہ صرف اس خبیث سے نجات مل سکتی ہے بلکہ سینکڑوں کو رہائی بھی۔ اس شیطان نے درندگی کی حد کر رکھی ہے۔ وہ نت نئے مظالم کو تجربات کا نام دے کر انسانیت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میری نس نس میں خون ابلنے لگا۔ کیا اس گاؤں میں ایسا آپریشن تھیٹر اور آلات جرات ہیں کہ اس قسم کے آپریشن اور تجربات کیے جا سکیں؟ سریتا آپریشن تھیٹر کے بارے میں کچھ کہنے والی تھی کہ کمرے کے باہر آوازیں سنائی دیں۔ جعفر اپنے مسلح گارڈ کے ساتھ اس کمرے کی طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے میرے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، مسٹر سلار، جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنائیں۔ خدا آپ کی مدد کرے۔ یہاں سے نجات پانے کے بعد انسانیت کو اس شیطان سے نجات دلائے۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ جعفر اپنے مسلح گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کا سپاٹ اور بے رحم چہرہ کسی خیال سے دمک رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر قدرت خدا کے پاس جا کر بولا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ میرے باس کا ٹیلی فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کی بجائے ایک خوفناک قسم کا چیتا ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ میرے باس کا یہ خیال ہے کہ چیتے کی آنکھوں کا آپریشن زیادہ بہتر رہے گا۔ یوں بھی اس کی آنکھیں خوبصورت، تیز اور بے حد چمکیلی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ میرا خیال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپریشن نہیں بلکہ ایک معصوم اور بے گناہ انسان کے ساتھ درندگی کا بدترین مظاہرہ ہے، بربریت ہے۔ انسانیت کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا باس کوئی خبتی انسان ہے۔ وہ ظاہر کھند لہجے میں بولے۔ ڈاکٹر، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ اس کا چہرہ اور مکروہ دکھائی دینے لگا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل اور سنجیدگی سے سوچیں، کیا یہ ایک ایسا سنسنی خیز اور دلچسپ تجربہ نہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا؟ میرا باس ایک ایسا تجربہ کر رہا ہے جس سے نہ صرف انسانیت بلکہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ طب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب آئے گا۔ میرے باس اور مسٹر سلار کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن کسی سور کی آنکھوں سے کروا لیں تو یہ تجربہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر سلار، میری بات سن کر اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ آپ زبان سنبھال کر بات کریں۔ اس مشورے کا برا کیوں مان رہے ہیں آپ؟ کیا سور کی آنکھیں خوبصورت نہیں ہوتی؟ یوں بھی آپ کسی سور سے کم نہیں لگ رہے۔ مسٹر سلار، اس نے غصے سے فرش پر پیر پٹکا، اگر آپ نے مزید بکواس کی تو آپ کی زبان کھینچ لوں گا۔ کیا یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا؟ میں اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مسلح بدماش میرے پاس مجھے خاموش کروانے کے خیال سے آئے تو میں اس کی اسٹین گن چھین لوں گا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک ایسی اسٹین گن کی ضرورت تھی۔ نیا تجربہ تو اب آپ پر کیے جائیں گے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ پہلے تو آپ کو گونگا کیا جائے گا، اس کے بعد بہرا بنا دیا جائے گا، پھر آپ کی آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہوگا، پھر آپ کو اس پنجرے میں اس چیتے کے ساتھ قید کر دیا جائے گا جو آپ کی آنکھوں کا مالک ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس چیتے کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ اسے چیر پار کر کھاتے ہیں یا وہ آپ کو۔ ہم اس کی ایک ویڈیو فلم بھی بنائیں گے، ایک ذلیل اور کمینہ خصلت آدمی سے۔ اس کے علاوہ سوچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم آدمی نہیں، درندے ہو۔ میں سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ اگر میرے باس کی آپ کے لیے خاص ہدایات نہیں ہوتی تو میں آپ کو ابھی مزہ چکھا دیتا۔
باہر کیف آپ مجھے غصہ نہ دلائیں، میرا دماغ گم گیا تو میرا آدمی آپ کے چہرے کا جغرافیہ ایسا تبدیل کر دے گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پائیں گے۔ فضا میں تلخی بڑھتی دے کر ڈاکٹر قدرت خدا ہم دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ پلیز بات مت بڑھائیں۔ پھر وہ جعفر کی طرف گھوم کر بولے، کیا آپ اپنے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ آپریشن تھیٹر کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جعفر اپنا غصہ ختم کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آپریشن تھیٹر اور آلات جراحت ایسے ہیں کہ آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہو سکے۔ آپریشن تھیٹر، اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا جیسا آپریشن تھیٹر اور آلات جراحت پورے بنگلہ دیش میں تو کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی نہیں ہوں گے۔ سارا سامان خاص طور پر مغربی جرمنی سے منگوایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جدید ترین اور نیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر لاکھوں ٹاکا پانی کی طرح کیوں بہایا گیا؟ آخر آپ کا باس اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے باس کا شوق ہے، وہ بولا۔ وہ بھی ایک سرجن ہے، کروڑ پتی آدمی ہے۔ ان کی اپنی مرضی، وہ جیسا اور جس طرح چاہے خرچ کریں۔ دولت ہوتی کس لیے ہے؟ خرچ کرنے کے لیے نا۔ یہ ان کی اپنی دولت ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ ہم کون ٹوکنے اور مشورہ دینے والے ہوتے ہیں؟ یہ دولت بنگلہ دیش کے غریب لوگوں پر بھی تو خرچ کی جا سکتی ہے جنہیں ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ وہ غریبوں پر ہی تو خرچ کر رہے ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا کہ غریبوں کی کس طرح سے مدد کی جا رہی ہے۔ مجھے آپریشن کے لیے 2 ڈاکٹروں اور نرسوں کی ضرورت پڑے گی۔ جو ڈاکٹر قدرت خدا نے کہا تو وہ درمیان میں بولا، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کو جن لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ حاضر کر دی جائیں گی۔ تو کیا آپ مجھے آپریشن تھیٹر دکھائیں گے؟ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بولے۔ کیوں نہیں، چلیے۔ جعفر دروازے کی طرف گھوم گیا۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو سریتا ان سب کے پیچھے تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر آنکھوں سے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں پلنگ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تو میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس خیال سے میرا دماغ سنا رہا تھا کہ میری آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہوگا۔ میری آنکھیں نکال کر ان کی جگہ چیتے کی آنکھیں لگا دی جائیں گی، اور میری آنکھیں اس درندے کو۔ اگر میں یہاں سے فرار نہیں ہوا تو میرا حشر بڑا بھیانک ہوگا۔ صرف یہی نہیں، مجھے بہرا اور گونگا بھی کر دیا جائے گا۔ پھر چیتے کے پنجرے میں بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ درندہ مجھے چیر پاڑ کے کھا لے۔ اس لرزہ خیز آپریشن سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی، وہ یہ کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس چیتے کے پہنچنے میں 2 دن کی دیر تھی۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے، جن کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بے حد قیمتی تھا۔ ان 2 دنوں میں مجھے یہاں سے کسی بھی قیمت پر فرار ہونا تھا۔ اسی صورت میں میری جان بھی بچ سکتی تھی۔ فرار کا منصوبہ سریتا کے تعاون کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ سریتا نے اپنی طرف سے مدد کا یقین تو مجھے دلا دیا تھا۔ مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور اس گاؤں کے محلے وقوع کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا۔ سریتا سے ایک آس سی بندھ گئی تھی۔ سریتا نے کل مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اور پھر میرے بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج اس کے خیالات میں تبدیلی آئی تھی، شاید ڈاکٹر یا میری آنکھوں کے تبدیلی کے آپریشن کے خوف سے۔ پھر میں کمرے میں ٹہلتا ہوا فرار کے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسی کوئی تدبیر جو میں اس جہنم سے نکل سکوں۔ اس سوچ میں نصف گھنٹہ گزر گیا۔ سریتا میرے لیے کافی لے آئی۔ وہ آئی تو بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھانک رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر کر پوچھا۔ جی خیریت ہی تو نہیں ہے، سریتا نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ میری ساتھی نرس پاڑو ہے نا، کل اسے اس جزیرے پر بھیجا جا رہا ہے جہاں اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی۔ پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں سریتا، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، فرار ہوتے وقت آپ کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا۔ اس کے لیے حوصلہ اور مدد کی ضرورت ہے۔ سچ؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دمک کر بجھ سا گیا تھا۔ کیا کامیابی کی کوئی امید ہے؟
کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس بیچاری پارو کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں؟ اس کے چہرے پر ایک گٹھا سے چھا گئی اور آنکھوں میں اداسی گہری ہو گئی۔ وہ غریب اپنے گھر والوں کو یاد کر کر دن رات تڑپتی رہتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ کیا آپ کو اپنے گھر والے یاد نہیں آتے؟ کیوں نہیں یاد آتے؟ وہ سابقہ لہجے میں کہنے لگی۔ میری بیوہ ماں، میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں بہار آ رہی تھی۔ خوشی کے دن آ رہے تھے۔ اب تو وہاں میری گمشدگی سے قیامت آ گئی ہوگی۔ ساری خوشیاں ملنیاں میٹ ہو گئی ہوں گی۔ میری ماں اور بہن کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موتی دمکنے لگے تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں بھی اپنے گھر والوں کو یاد کر کر خوب روتی ہوں۔ میں تو اب ان سے نا امید ہو گئی ہوں کہ ان سے ملنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ یہاں کے آدمی اور پہرے دار بتاتے ہیں کہ یہاں جو بد نصیب ایک بار آ گیا وہ واپس جانے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اب وہ یہاں سے سیدھا قبر میں ہی جائے گا۔ اب رونے کی بجائے ایک پستول یا ریوالور اور کہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے فرار میں آسانی ہوگی۔ وہ سوچنے لگی اور پھر اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ نہ صرف ریوالور بلکہ چاقو کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ مجھے اس گاؤں کے محلے وقوع کے علاوہ یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں کل کتنے پہرے دار ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کتنی لانچیں ہیں، گاڑیاں اور موٹر بوٹس ہوتی ہیں، جعفر کی رہائش گاہ کہاں ہے، کتنے ٹیلی فون ہیں یہاں لوگ دن میں آتے ہیں یا رات میں، کیا یہاں قریب سے لانچیں اور سٹیمر بھی گزرتے ہیں؟ میں یہ ساری تفصیلات آپ کو ایک کاغذ پر لکھ کر صبح تک پہنچا دوں گی۔ یہ ناشتے کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ اب مجھے اندھیرے میں امید کی کرن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس خوشی میں کیا گرم گرم کافی نہیں پلاؤ گی؟ یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ رات میں کھانا لے کر آئے تو ٹرے میں ایک ریوالور اور 30-40 گولیاں بھی ساتھ لیتی آئی۔ ایک خوفناک قسم کا چاقو بھی اس کے پاس تھا جو وہ اپنے کپڑوں میں چھپا کر لائی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ چاقو اور ریوالور اور وہ اسلحہ کے اسٹور سے لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پارو کی مدد سے حاصل ہوئی ہیں۔ پھر وہ رکی نہیں، فوراً واپس چلے گئی، اس لیے کہ پارو نے اس اسٹور کے پہرے دار کو اپنے کمرے میں بلا کر روکا ہوا تھا اور اس کا دل بہلا رہی تھی۔ سریتا نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ دونوں چیزیں اسٹور سے اڑا لی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں بستر کے نیچے رکھ دی۔ ان دونوں چیزوں کو پا کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو گئی تھی۔ میری نس نس میں خون جیسے رقص کرنے لگا تھا۔ میری مشکل کسی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ یہاں سے نجات پانے کی صورت نکل آئی تھی۔ میں نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب صبح کا انتظار تھا۔ اس نقشے اور تفصیلات کا انتظار تھا جو سریتا لے کر آنے والی تھی۔ میں ان کی مدد ہی سے منصوبہ بنا سکتا تھا۔ میں رات 4 بجے تک سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں کتنے ہی منصوبے آ رہے تھے۔ ان خیالوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ سریتا نے مجھے بیدار کیا۔ وہ میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آئی تھی۔ وہ بیڈ ٹی دے کر چلے گئی۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ ایک پہرے دار دروازے کے باہر کھڑا ہے اور وہ دروازے سے کان لگائے ہوئے ہیں۔ میں شیو کر نہا کے فارغ ہوا تھا کہ سریتا ٹرے میں ناشتہ لے آئی۔ ناشتے کی مقدار دے کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ جب اس نے نیپکن میری طرف بڑھایا تو اس کے اندر ایک کاغذ طے کیا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ سریتا نے دبی زبان میں بتایا کہ یہ نقشہ اور ساری تفصیلات پارو نے ساری رات جا کر بنائی ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ سریتا نے ناشتے کے اختتام پر کہا، خدا کرے یہاں پر ہمارا آخری ناشتہ ہو، آمین۔ میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز نکلی۔ وہ کافی بنانے کے لیے برتن اٹھا کر چلے گئی تو میں نے غسل خانے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے طے کیا ہوا کاغذ کھولا۔ کاغذ کی ایک طرف نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ نقشہ کام ایک طرح کی پینٹنگ تھی۔ وہ مصور معلوم ہوتی تھی۔ یہ گاؤں جزیرہ نما تھا۔ اس کے اطراف پانی تھا۔ یہ گاؤں درختوں میں گھرا ہوا تھا
اور دور سے گہرا باد دکھائی دیتا تھا۔ یہاں 5 عمارتیں تھیں۔ ایک عمارت ہسپتال کی تھی، دوسری عمارت آپریشن تھیٹر کی، تیسری عمارت میں اسلحہ اور دوسری چیزوں کا سٹور تھا، چوتھی عمارت میں پہرے داروں اور ملازمین کی رہائش گاہ تھی۔ 5ویں عمارت جو ایک منزلہ تھی، اس میں جعفر کی رہائش گاہ اور دفتر بھی تھا۔ یہ تمام عمارتیں درختوں کے درمیان اس طرح سے گھری ہوئی تھیں کہ کسی طرف سے گاؤں سے باہر سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ تمام عمارتیں ایک دوسرے سے قریب قریب تھی۔ کاغذ کی دوسری طرف جو تفصیلات لانچ اور آدمیوں کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھیں: جعفر اور اس کے ساتھیوں سمیت 12 آدمی تھے۔ ان میں 6 تو مختلف جگہوں پر پہرا دیتے تھے، ایک سٹور پر مامور تھا، 2 آدمی ہسپتال کے اندر اور باہر پہرا دیتے تھے، 2 باورچی تھے، ایک خطرناک قسم کا بدمعاش ہر وقت جعفر کے ساتھ رہتا تھا۔ والوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاپی اور خبیث شخص نہیں دیکھا۔ ہسپتال کے 2 مختلف کمروں میں اور ڈاکٹر قدرت خدا قید تھے۔ ہسپتال کے 2 مختلف کمروں میں اور ڈاکٹر قدرت خدا قید تھے۔ یہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ایک تیز رفتار اور جدید ترین لانچ تھی۔ اس کے علاوہ 1-2 موٹر بوٹ بھی تھیں جو سٹور روم میں رکھی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ایک کارگو لانچ بہت سارا ضرورت کا سامان لے کر صبح 10 اور 11 بجے آتی تھی۔ اس لانچ میں ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جو شکار ہو جاتے تھے۔ اس لانچ کے ذریعے یہاں سے قیدیوں اور مریضوں کو جزیرے پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ہر اس راستے پر جو ندی کے کنارے کی طرف جاتا تھا، مسلح بدمعاش سخت پہرا دیتے تھے۔ سریتا کافی لے کر آئی تو میرا سفاری سوٹ بھی لے آئی جو دھلا ہوا اور استری کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر آئی ہے؟ میرے ذہن میں ایک تدبیر تو آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا ایسی کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں جعفر کے دفتر میں اس سے ملاقات کروں؟ جعفر سے آپ دفتر میں مل کر کیا کریں گے؟ آپ کو وہاں سے ایک اور خبیث سے واسطہ پڑے گا جس کا نام بندو ہے۔ پارو نے اس درندے کے بارے میں اس کاغذ پر لکھا ہے۔ یہ درندوں کی بستی ہے جہاں ایک آدمی کا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ میں چونکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں اسی لیے اس کے دفتر میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں 10 درندے بھی ہوں تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جعفر شاید شام کے وقت آپ سے اور ڈاکٹر سے ملنے کے لیے یہاں آئے۔ کیا اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں نے سارا لایا۔ تم کوشش کرو کہ شام کے وقت میں کسی نہ کسی بہانے سے وہاں طلب کیا جاؤں۔ میں کوشش کر دیکھتی ہوں۔ پارو سے مشورہ کر کے کوئی تدبیر لڑاتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ وہاں میرے اور ڈاکٹر کے علاوہ تم دونوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، میں نے کہا، کیونکہ ہم اسی وقت وہاں سے فرار ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ میرے ذہن میں جو تدبیر آئی ہے اس کی کامیابی کے 100% امکانات ہیں اور خدا کی ذات سے پوری امید ہے کہ آج ہم ان درندوں سے نجات پا لیں گے۔ آج کا دن ہمارا یہاں آخری دن ہے۔ سریتا دوپہر کا کھانا لے کر آئی تو اس نے بتایا کہ جعفر سے کوئی بات نہ ہو سکی، اس لیے آج صبح جو لانچ سامان لے کر آئی ہے اس میں 3 جوان اور حسین لڑکیاں اور 2 جوان مرد بھی تھے۔ ان 3 لڑکیوں کو تو اس نے اپنے بیڈ روم میں بند کر دیا۔ ان جوان مردوں نے ہلڑ بازی کی تو انہیں ہنٹر سے مار کر ادموا کر دیا ہے اور وہ زخمی حالت میں اس کے دفتر کے برآمدے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ جعفر کا دماغ غصے سے بری طرح سے کھول رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ سح پہر کے وقت وہ شراب پیتا ہے اور بڑے موڈ میں ہوتا ہے، تب وہ جعفر سے بات کر دیکھے گی۔ میں نے ٹھیک 4 بجے لباس تبدیل کیا، جوتے پہنے، ریوالور اور چاقو کو الگ الگ جیب میں رکھ دیا۔ پھر میں بے چینی سے سریتا کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر 2 مسلح بدمعاش خونخوار کتوں کی طرح کھڑے تھے۔ چلو نکلو، ان میں سے ایک نے اپنی سٹین گن میری طرف تانتے ہوئے کہا۔ صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ ان کے ساتھ سریتا کو نہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ وسوسوں اور اندیشوں کے زہریلے سانپ مجھے جیسے ڈسنے لگے۔ شاید ان درندوں کو فرار کے منصوبے کی خبر ہو گئی ہے، مگر کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟
کس نے اس راز کو افشا کیا ہوگا کہ کہیں سریتا نے تو نہیں؟ کہیں سریتا اس مردود کی کٹ پتری تو نہیں؟ اس کے اشارے پر اس نے کوئی چال تو نہیں چلی بیگم جمال کی طرح؟ اس نے میرے ساتھ کوئی فریب تو نہیں کیا؟ فریب کیا ہوتا؟ فریب اگر کرنا ہوتا تو وہ ریوالور اور چاقو لا کر نہ دیتی، اور پھر یہ دونوں بدماش میں جامع تلاشی لیتے۔ انہوں نے کوئی تلاشی نہیں لی، صرف چلنے کے لیے کہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میں نے ڈاکٹر قدرت خدا کو دیکھا۔ وہ سامنے والے کمرے سے نکل رہے تھے اور ایک مسلح بدماش دروازے پر ان کی طرف بندوق تانے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر قدرت خدا کو سلام کیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ کہیے خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں معلوم ہوتی، وہ انگریزی میں بولے۔ معلوم نہیں اس شیطان مردود نے اس وقت ہمیں کس لیے اپنے دفتر طلب کیا ہے۔ باتیں مت کرو، خاموشی سے چلتے رہو۔ ایک بدماش نے پیچھے سے میری پشت پر بندوق کی نال رکھ کر اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے سرعت سے آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ کر میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کیا تو اسی بدماش نے آگے بڑھ کر میری کمر پر ایک لات رسید کی۔ سالار خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ میں پھر زمین بوس ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اس بدماش نے ان کے شانے پر بندوق کا بٹ دے مارا تھا۔ گو ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ صحت مند مضبوط جسم کے آدمی تھے، چاقو چوبند بھی تھے۔ وہ یہ کاری ضرب سہ گئے تھے، زمین بوس ہوتے ہوتے بچے تھے، اسی لیے کہ انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھا تھا۔ میرے اندر نفرت و غصے کا ایک ریلا آیا جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ یہ موقع نہیں تھا کہ میں ذلیل شخص سے دو ہاتھ کروں۔ یک بارگی میرے جی میں آیا تو تھا کہ جیب سے ریوالور نکال کر اس کا پورا چیمبر اسی پر خالی کر دوں اور اس ہتک امیز سلوک کا اس کمینے سے بدلہ لے لوں۔ ہم دونوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس پر اسے اتنا غصہ آیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر قدرت خدا کے ساتھ جو صفا کرنا سلوک کیا تھا، اس پر میرا خون اور کھول اٹھا تھا۔ صبر خاموشی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ تعداد میں 3 تھے، ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی اور 2 کے ہاتھ میں سٹیل گنیں۔ میرے جوابی حملے پر وہ ہم دونوں کو بھون کر رکھ دیتے۔ میں تیزی سے کپڑا جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے چلنے لگا۔ عمارت سے باہر آ کر میں نے کھلی فضا میں سانس لیا، ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی۔ 2-4 دن کے بعد مجھے کھلی فضا میں آنے کا موقع ملا تھا۔ آزادی کی نعمت بھی کیسی انمول ہوتی ہے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بدماش لپک کر میرے آگے آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ میں غیر محسوس انداز سے جائزہ لیتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ندی کو بھی دیکھ لیا تھا جو سب خرام تھی۔ پاروں نے جو یہاں کا نقشہ کھینچا تھا وہ کسی کیمرے سے لی ہوئی تصویر کی طرح تھا۔ میں راستوں کو ذہن میں نقش کرتا جا رہا تھا۔ مجھے وہ لانچ بھی کھڑی نظر آ گئی جو تیز رفتار اور جدید ترین تھی۔ درختوں کے درمیان گری ہوئی سی عمارت اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا جو جعفر کا دفتر اور رہائش گاہ بھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں کو طلب کیا گیا ہے۔ اس بدماش نے ہم دونوں کے ساتھ ذلت امیز سلوک کیا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ مجھے ایک طرح سے اطمینان تھا کہ میرے پاس ریوالور اور چاقو ہے جس سے نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہوں بلکہ دشمن سے لڑ بھی سکتا ہوں۔ ڈاکٹر قدرت خدا کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات نہ تھے مگر وہ قطعی طور پر گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ایک باہمت اور حوصلہ مند انسان تھے۔ انہیں پرعزم پا کر میرے دل کو ایک تقویت سی پہنچ رہی تھی کہ اس مشکل میں میرا کوئی ساتھی تو ہے۔ اس عمارت کے برآمدے میں ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ ایک کونے میں 2 جوان مرد زخموں سے چور پڑے کڑھا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خراشیں اور زخم کے نشان تھے۔ ان کے لباس بھی تار تار تھے، زخموں پر خون جمع ہوا تھا۔ وہ ننگے فرش پر پڑے کانپ بھی رہے تھے۔ ان کے پاس کرسی پر ایک بدماش ہنٹر اور بندوق لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ پہرا دے رہا تھا۔ میں اس کمرے میں اس بدماش کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا جو میرے آگے چل رہا تھا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ یہ 20-22 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی۔ ایک دیوار کے پاس لمبی سی میز تھی جس پر 2 ٹیلی فونوں، فائلیں، ایش ٹرے اور ایک موٹی سی کتاب رکھی تھی جو انگریزی زبان کی تھی۔ اس میز کے پاس جو ریوالونگ چیئر تھی اس پر جعفر کسی فرعون کے انداز میں براجمان تھا۔ اس کی میز کے سامنے 2 کرسیاں تھیں، ان پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ جعفر کے پاس دائیں بازو پر ایک شخص کھڑا تھا
جس کے چہرے سے خباثت اور آنکھوں سے عیاری ٹپک رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ پر سریتا اور پارو کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ میں نے پارو کو دیکھا، وہ نہ صرف بہت حسین تھی بلکہ بہت پرکشش بھی تھی۔ میں نے 3 جوان لڑکیوں کو دیکھا جو ایک بینچ پر طوفان کے خوف سے سہمی چڑیا کی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے سفید پڑتے جا رہے تھے اور ان میں جیسے لہو کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ وہ مردوں سے بھی بدتر دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی پھٹی پھٹی ویران آنکھوں سے دہشت جھانک رہی تھی اور آنسوؤں سے بڑی تھی۔ ان کی حالت اس طرح سے گیر ہو رہی تھی جیسے انہیں سولی پر چڑھائے جانے کا اندیشہ ہو۔ ان کا لباس اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی وضیع قطع اور چہرے موڑے سے اچھے گرانوں کی لگ رہی تھی۔ بندو ان تینوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور جعفر سے کہہ رہا تھا، سر آپ ان تینوں کو کل جزیرے پر نہ بھیجیں۔ وہ کس لیے؟ جعفر نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں سر، اس کا جملہ بڑا معنی خیز تھا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ ایسے انمول ہیرو کو کل ہی جزیرے پر بھیج دوں۔ جعفر ان تینوں کی طرف گہری نظروں اور شیطانی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ لیکن انہیں یہاں ایک رات رکنے سے کیا ہوگا؟ میں بوس کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ کل ان کا ٹیلی فون آ گیا تو آپ ان کی بیماری کا بہانہ کر دیں، ان سے کہہ دیں کہ تینوں کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ بندو نے جعفر کو مشورہ دیا۔ ہاں یہ بہانہ چلے گا۔ جعفر کا چہرہ انجانے خیال سے کھل اٹھا۔ تو پھر آج کی رات جشن کا اہتمام کرو۔ انہیں سریتا اور پارو کے حوالے کر دو تاکہ وہ انہیں دلہنوں کی طرح سے سنوار سکیں۔ سریتا ہماری طرف دیکھ کر استہزائی انداز میں مسکرانے لگی اور جعفر کی طرف دیکھتے ہوئی جلدی سے بولی، سر یہ لیجئے آپ کے باغی آ گئے۔ پہلے ان دونوں سے نپٹے پھر جشن منائے۔ جعفر اور بندو نے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ جعفر نے ہم دونوں کو زہریلے لہجے میں مخاطب کیا، اچھا تو آپ دونوں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کے آدمیوں نے ہم دونوں کے ساتھ بڑی ضلالت کی ہے۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے شکایت کی، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور؟ جعفر اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہم دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ قصور یہ ہے کہ آپ دونوں آپریشن والے دن یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے تیز آواز میں کہا۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ کس نے کہی؟ جعفر سریتا کی طرف دیکھ کر زہرخند انداز سے مسکرانے لگا۔ مس سریتا نے سنا ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے اس پر محبت کا جال پھینکا ہے، اسے شادی کا لالچ دیا ہے، سبز باغ دکھائے ہیں۔ آپ یہ بھول گئے کہ یہ آپ کی نہیں میری محبوبہ ہے۔ میں اب سمجھ گیا کہ سریتا نے ہم دونوں کو یہاں بلانے کے لیے کیا چال چلی ہے۔ اس کی چال کامیاب رہی تھی۔ کمرے میں اتفاق سے جعفر اور بندو تھا اور 4 بدمعاش اور بھی تھے۔ 3 حسین اور معصوم لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ وہ عیش منانے کے خواب یہ دونوں شیطان دیکھ رہے تھے۔ وہ بد نصیبی برآمدے میں زخموں سے چور کڑھا رہے تھے۔ اب مجھے اپنی تدبیر پر عمل کرنا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سریتا مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ تم مکار، فریبی اور دغاباز نکلی۔ میں نے فرار کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے تو تم سے اتنا کہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے اس آپریشن سے نجات دلا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اب تم سزا کے خوف سے مکر رہے ہو۔ سریتا نے غصے ہو کر کہا، تم نے مجھے کس قدر پریشان کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مسٹر سالار، جعفر واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا آپ کے خیال میں یہاں سے فرار ہونا بہت آسان ہے؟ نہیں مسٹر سالار، نہیں۔ آپ ایک یا 10 سریتاؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اور اس تنظیم میں جتنے بھی لوگ ملازم ہیں وہ اس دیش کے ایک سے ایک خطرناک اور مفرور مجرم ہیں، پیشہ ور قاتل ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار دینا ہے۔ یہ لوگ رات دن سخت پہرا دیتے ہیں، یہاں سے کسی کا فرار ہونا ناممکن ہے۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، میں نے اسے چیلنج کے انداز میں کہا، مجھے 3-4 دن کی مہلت دی جائے تو میں یہاں سے فرار ہو کر دکھا سکتا ہوں۔ جعفر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ہنسنے لگا، یہ جنگل نہیں ہے مسٹر سالار، یہ گاؤں ہے، یہ قید خانہ ایک جہنم ہے۔ یہ واقعی جہنم ہے۔ میں نے بندو کی طرف دیکھا۔ اسی لیے اس جہنم میں ایسے رذیل اور خبیث بھی ہیں۔ میں نے دانستہ طور پر یہ جملہ کیا تھا تاکہ بندو جعفر کے پاس سے کسی طرح سے ہٹے۔ جب اس نے اپنے شام میں میرے نازیبا الفاظ سنے تو اس کا چہرہ تمتما گیا۔ وہ غصے اور نفرت سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا جیسے مجھے کچا ہی چبا جائے گا۔ جعفر ایک دم سے چیخا، بندو رک جاؤ۔ بندو جو میرے قریب پہنچ چکا تھا اس نے رک کر جعفر کی طرف دیکھا۔ اس کمینے کی یہ مجال کہ مجھے رذیل اور خبیث کہے، 2-3 منٹ صبر تو کرو۔ جعفر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ پھر اس کے بعد
ان کی جیب بھر کے درگت بنا لینا۔ اگر اس کتے کے دل میں کوئی ارمان ہے تو نکال لینے دیجیے، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے۔ اگر میں نے اسے چھٹی کا دودھ نہ یاد دلایا تو میرا نام بھی سلار نہیں، میں اسے اشتعال دلانا چاہتا تھا۔ آپ اسے نہیں جانتے مسٹر سلار، جعفر کہنے لگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد 700 بہاریوں کو ذبح کر کر پھینک دیا۔ اس پر آبرو ریزی اور ڈاکہ زنی کے الزامات ہی نہیں ہیں، یہ سرکاری افسران کے وحشیانہ قتل میں بھی ملوث ہے۔ یہ انسانوں کو مرغیوں کی طرح ذبح کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اسے نہ الجھے۔ میں نہیں چاہتا کہ آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن موخر ہو جائے اور یہ بوس کے عطاب کا نشانہ بن جائے۔ مجھے ذرا اپنے 2-1 ہاتھ تو دکھانے دے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، بنو جعفر سے کہہ کر میری طرف گھوما تھا۔ میں نے جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس خبیث کی تعریف سن کر میرا کلیجہ لرز گیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک شخص ایسا بھی شقیق القلب ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور غصے کا ایک طوفان اٹھا۔ وہ میری طرف بڑھا تھا کہ میں چیتے کی مانند اچھلا اور ایک زبردست فلائنگ کک اس شیطان کی توند میں ماری۔ میرا جوتا بڑا مضبوط اور نوکیلا تھا، اس لیے اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ میری کک برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس سے نہ صرف اس کی ہڈیاں پسلیاں ہل سکتی تھیں بلکہ اس کے سارے کسے بال نکل گئے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ یہ سور تھا بڑا سخت جان، چونکہ اس کے سر بھی دیوار سے ٹکرایا تھا اس لیے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کڑھانے اور مجھے گلیز گالیاں بکنے لگا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا۔ کمرے میں موجود سارے کے سارے اس لڑائی کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جعفر کے سر پر جا پہنچا اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ یہ دوسرا منظر پہلے والے منظر سے کئی زیادہ تحیر انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ یہ اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا، اس لیے بدماش ششدر ہو کر رہ گئے تھے۔ کمرے میں موجود بدماشوں نے میری طرف سٹین گنیں بندوقیں تان لی۔ میں جعفر کے تاثرات دیکھ نہ سکا اس لیے کہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال سے اس کی کھوپڑی کو ٹوکا دیتے ہوئے کہا، اپنے آدمیوں سے کہو وہ اپنی بندوقیں پھینک دے۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہے ہو سلار۔ جعفر کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرے آدمی تم سب کو بھون کر رکھ دیں گے۔ یہ تو بات کی بات ہے، میں نے تیز و تند لہجے میں کہا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو فی الحال مجھے تمہیں سیخ کباب کی طرح بھوننا پڑے گا۔ میں پہلی گولی تمہاری ران میں ماروں گا، دوسری گولی تمہارے بازو کو پھاڑتی ہوئی نکل جائے گی، اور تیسری گولی تمہاری داہنی آنکھ میں۔ ایک منٹ، وہ خوفزدہ لہجے میں چلایا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اپنی بندوقیں پھینک دو۔ ان بدماشوں نے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی۔ انہوں نے ایک ایک کر اپنی بندوقیں فرش پر پھینک دی۔ میں نے تب انہیں حکم دیا کہ ایک کونے میں جا کر منہ کے بال لیٹ جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے ذرا بھی وقت نہیں لگایا۔ ان کے منہ کے بال فرش پر لیٹتے ہی کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سریتا اور پارو کرسیوں سے نکل کر میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ان تینوں لڑکیوں میں اب جان آ گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے یہ کوئی خواب کا منظر ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سلار، سریتا خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی ہے، اور پھر ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا کو ہدایت دی کہ وہ ٹیلی فون لائن کے کنیکشن منقطع کر دے۔ سریتا پارو سے کہا کہ تمام بندوقیں ایک جگہ رکھ دیں۔ میری نگاہ بندو پر بھی تھی۔ وہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا، اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فکر کی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے پوری طرح سے سنبھلنے میں 1-2 گھنٹے چاہیے تھے۔ یہ ساری کارروائی پوری ہو گئی تو میں نے سریتا سے کہا کہ باہر جو بدماش ہیں وہ انہیں اندر بلا لائے۔ باہر 2 بدماش تھے جنہیں سریتا بلا کر لائی۔ انہوں نے بھی جعفر کے حکم پر اپنی بندوقیں فرش پر پھینک دی اور فرش پر منہ کے بال لیٹ گئے۔ کمرے میں کل 8 بدماش موجود تھے۔ 4 بدماش مختلف جگہوں پر پہرا دے رہے تھے۔ ان کا باہر رہنا خطرناک تھا۔ میں نے سریتا سے پوچھا، ان باقی 4 بدماشوں کو یہاں کس طرح سے بلایا جا سکتا ہے؟ میں ان بدماشوں کو یہاں بلا کر لا سکتی ہوں، پارو نے درمیان میں کہا۔ میں ان سے کہوں گی کہ تمہارا انچارج جعفر تمہیں اپنے آفس میں بلا رہا ہے تو وہ کتوں کی طرح تم ہلاتے چلے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔
اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کمینوں کو ذرا بھی شک نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ پارو کمرے سے نکلی تو جعفر نے سریتا سے کہا، مکار لومڑی، یہ سارا کھیل تمہارا ہے، تم نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے۔ سریتا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، وہ کسی شیرنی کی طرح بکھر گئی اور غضبناک نظروں سے جعفر کو گھورتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے نفرت اور حقارت سے بولی، ذلیل سور کمینے، تم نے میرے ساتھ کون سا ایسا سلوک کیا جس کا صلہ میں تمہیں اچھائی کی صورت میں دیتی؟ پھر اس نے غصے سے کانپتے ہوئے جعفر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر سے تھوک پہنچتے اور گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے ذرا موقع مل جانے دو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خدا تم جیسے ظالموں کو کوئی موقع نہیں دیتا۔ میں تو تم سے یہاں ایک ایک رات کا حساب لوں گی اور خدا تم سے قبر میں حساب لے گا۔ پلیز سریتا، ڈاکٹر قدرت خدا نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، اتنے سارے بدماشوں ان کیسروں کا کیا کرنا ہے؟ ہم انہیں کہاں بند کریں؟ کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں انہیں قید کیا جائے تو ان کے لیے باہر نکلنا ممکن بھی ہو جائے؟ میرے ذہن میں تاکہ ان کے لیے یہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہو جائے، میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر سریتا بولی، ڈسپینسری میں ایسے بہت سارے انجیکشن موجود ہیں جو نیند اور بے ہوشی کے ہیں، ان سب کو تیز انجیکشن دے دیے جائے تو یہ 24 گھنٹے تک مزے سے بے ہوش پڑے رہیں گے۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ڈاکٹر قدرت خدا کا چہرہ دمک اٹھا تھا، اس نیک کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے۔ سریتا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا ایک سٹین گن اٹھا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بندو درد تکلیف سے ابھی تک کڑا رہا تھا۔ جعفر کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ ان لڑکیوں کے چہروں پر زندگی کے آثار آ گئے تھے اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ ادھر میں درختہ دل سے پارو اور ان کی بدماشوں کا انتظار کر رہا تھا۔ خدشات کے سانپ اپنا پھن لہرا رہے تھے۔ مجھے خدا کی ذات سے امید تھی کہ ہم اس جہنم سے نکل جائیں گے۔ جعفر، میں نے ریوالور کی نال سے اس کی کھوپڑی کو ہلکے سے بجاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے یہاں سے فرار ہونے کے لیے 2 دن مانگے تھے، مگر قدرت نے صرف 2 منٹ میں ساری بساط الٹ دی۔ تم کیا خواب نہیں دیکھ رہے تھے؟ ان معصوم لڑکیوں کو درندگی اور بربریت کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ تم نے 2 اور معصوم جوانوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب ہم تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، اس سور کے بچے بندو کے ساتھ بھی۔ پھر اس بندو کو اس طرح سے ذبح کر دیں گے جس طرح اس نے معصوم انسانوں کو ذبح کیا ہے۔ نہیں نہیں، بندو اپنی جگہ سے چیخا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سب کو قتل کر کے رکھ دوں گا، تم مجھے نہیں جانتے۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو پھر ایسی ایک کک اور تمہاری پسلی پر لگاؤں گا۔ چلاکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے چیخ رہے ہو۔ اس طرح تم اپنے ان ساتھیوں کو خبردار کرنا چاہتے ہو جنہیں پارو بلانے گئی ہے۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ بندو ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر جعفر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مسٹر سالار، تم یہ مت بھولو کہ تم اور تمہارے یہ ساتھی میرے باس کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ وہ کس قدر خطرناک اور ہوشیار ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اس کے آدمی نہ ہو، اس کی لونچے اور گاڑیاں انسانوں کا شکار کرنے کے لیے گھوم پھر نہ رہی ہوں؟ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس کی بڑی بھیانک سزا ملے گی۔ جعفر، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے؟ اب تمہارے باس کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اب اسے بھی اپنے ظلم و ستم کا ایک ایک حساب دینا ہوگا۔ قدرت نے شاید اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے اتنی دور سے یہاں بھیجا ہے۔ میں اس درندہ صفت آدمی کو قانون کے حوالے کر رہوں گا جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ تم بھی اس کے ساتھ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ جعفر میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اتنی زہریلی تھی جیسے وہ ننگے بدن کو کسی خنجر کی نوک کی طرح کاٹتی جا رہی ہو۔ میرے جی میں تو آیا تھا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک نہیں پورے 6 سوراخ کر دوں۔ پھر اس نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا، مسٹر سالار، یہ تمہاری عارضی فتح ہے، اس کا خوب جی بھر کر جشن منا لو۔ جیسے ہی تم لوگ یہاں سے نکلو گے میرے باس کے آدمی تم سب کو گرفتار کر لیں گے۔ پھر تم سب کا جو حشر ہوگا، میرے باس کے آدمی تم سب کو گرفتار کر لیں گے۔ پھر تم سب کا جو حشر ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ دنیا والوں کو تم سب کا نام و نشان نہیں ملے گا۔
اس کی باتیں سن کر لڑکیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، ان کے چہرے پھر سفید پڑتے چلے گئے۔ یہ بھی کی ایک چال تھی، وہ ہمیں خوفزدہ کر رہا تھا تو دوسری طرف اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ میں محتاط اور چکنا کھڑا سریتا کی راہ دیکھ رہا تھا، پارو کا بھی انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جعفر مجھے باتوں میں لگا کر غافل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شاید بندو کو اشارے بھی کر رہا تھا۔ بندو کی نگاہوں کی زبان غیر محسوس انداز سے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا سے کہا، ذرا آپ بھی اس سور پر نظر رکھیں، یہ دونوں پر تول رہے ہیں۔ سریتا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ اور ایک فرسٹ ایڈ باکس تھا جس میں انجیکشن اور سرنج تھے۔ ڈاکٹر قدرت خدا اور سریتا نے مل کر فرش میں منہ کے بال لیٹے ہوئے بدماشوں کے بازوؤں میں انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ جب وہ دونوں ان سب کے انجیکشن لگا چکے تو سریتا ایک سرنج لے کر میرے پاس آئی تاکہ جعفر کے انجیکشن لگا دے۔ اسے انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ کیوں؟ سریتا نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے بولی، آپ اس موذیت سانپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم اس سانپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس سور کو بھی، تاکہ راستے میں ان کے آدمی ملے تو ہم انہیں ڈال بنا سکیں۔ پھر میں نے سریتا کو منتصر طور پر بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پارو اب تک ان بدماشوں کو لے کر یہاں تک کیوں نہیں پہنچی؟ سریتا نے تفشیش سے بولی، میں دیکھ آؤں۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر ہم سب نے ایک حیران کن خوشکن منظر دیکھا۔ چاروں بدماشی ایک قطار میں جنگی قیدیوں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے پیچھے پارو تھی۔ پارو کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ پارو نے اندر داخل ہو کر ان بدماشوں کو فرش پر اوندے منہ لیٹ جانے کا حکم دیا تو انہوں نے ذرا سی چڑچڑا بھی نہیں کی۔ سعادت مند شاگردوں کی طرح انہوں نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ سریتا نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے ان چاروں بدماشوں کے بازوؤں میں بھی سوئی گھونپ دی۔ جن بدماشوں کو پہلے سوئی لگائی تھی ان پر گنود کی چھالیں لگی تھی۔ پارو نے مجھ سے پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ سارے بدماش یہاں آ چکے ہیں، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ندی کنارے تیز اور جدید ترین لانچ کھڑی ہے، ہم کسی بھی قریبی شہر میں جلد پہنچ سکتے ہیں۔ ایک کام اور باقی رہ گیا ہے مسٹر سلار، سریتا بولی۔ جعفر کی خوابگاہ کی الماری میں ہزاروں تولے سونا، ہزاروں لاکھوں ٹاکا اور چھوٹا موٹا اسلحہ پڑا ہے جو مسافروں سے لوٹا ہوا مال ہے۔ کیا خیال ہے اسے بھی ساتھ لے لیا جائے؟ کیوں نہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ کاش میرے پاس بم ہوتے تو میں ان عمارتوں کو دھماکوں سے اڑا دیتا۔ سٹور روم میں بیٹریوں کا ذخیرہ موجود ہے، کیا ان تمام عمارتوں کو آگ لگائی جا سکتی ہے اس سے؟ پارو بولی، میرا خیال ہے کہ اس گاؤں کو چاروں طرف سے آگ لگا دینا چاہیے تاکہ اس منحوس گاؤں کا نام و نشان نہ رہے۔ نہیں، ڈاکٹر قدرت خدا جلدی سے بولے، ایسی حماقت کی ضرورت نہیں، یہ گاؤں اور عمارتیں کل لوگوں کے کام آئیں گی۔ جب ہم پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ درج کروائیں گے، پولیس اس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے ہسپتال اور سکول بھی کھول دیے جائیں جس سے آس پاس کے گاؤں والوں کو فائدہ پہنچے۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتے ہیں پارو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ 2-1 ہفتے میں یہ گاؤں نہ صرف پوری طرح سے بچ جائے گا بلکہ طوفان اور سیلاب کے دنوں میں آس پاس کے چھوٹے گاؤں والے یہاں آ کر محفوظ رہ سکیں گے۔ سریتا ان تینوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر بلائی منزل پر چلے گئی۔ ادھر پارو نے کہیں سے رسی تلاش کر دی تو میں نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر انہیں مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر پارو نے دوسری رسی سے پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا تاکہ اسے کسی جانور کی طرح سے ہانک کر لے جایا جا سکے۔ ڈاکٹر قدرت خدا فرسٹ ایڈ باکس لے کر برآمدے میں چلے گئے تاکہ ان دونوں نوجوان مردوں کی مرہم پٹی کر سکے۔ ادھر میں نے جعفر کو کرسی سے اٹھا کر دیوار کی طرف کھڑا کر دیا اور اس کی جامع تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک بھاری بٹوا اور ایک پستول ملا۔ میں نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں 4-5 ہزار کی رقم چھوٹے بڑے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی اور پتلی نوٹ بک بھی تھی جس میں بہت سارے نام، پتے، ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ پھر میں نے اس کی کلائی سے دستی گھڑی بھی اتاری جو ہیرو کی تھی۔ یہ گھڑی 20-22 ہزار ٹاکا سے کم نہیں تھی۔ یہ گھڑی کس کی تھی مجھے معلوم تھا۔ مسٹر سلار، یہ اب شکاری سے رازن کیسے بن گئے؟ جعفر نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ شکاری کا تو کام شکار کرنا ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جس طرح تمہارا باس انسانوں کا شکار کرتا ہے اس طرح سے میں بھی تمہیں شکار کر رہا ہوں، تمہاری ہر چیز پر قبضہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں تمہاری نہیں ہیں۔ یہ گھڑی میرے دوست مشتاق چودھری کی ہے۔ گویا تم اس کے قاتل ہو؟ مشتاق چودھری؟ ہاں، میں اس کا قاتل ہوں، جعفر نے اعتراف کیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
مگر میں نے اسے شدید زخمی کر دیا تھا، اسے فوراً مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ مرا نہیں تھا۔ اپنے شہر جا کر ایک دن موت و زندگی کشمکش میں رہ کر مر گیا، بڑا سخت جان تھا۔ مشتاق چودھری میرا دوست تھا، میں نے اس کی موت پر قسم کھائی تھی کہ میں اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ دفتر نے ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی جو پہاڑوں کی تھی، سلار بچنا، یہ شور! میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایڑیوں پر گھوم گیا۔ میں نے اپنے دشمن کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ بندو کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، وہ کسی شکاری کتے کی طرح گڑاتا ہوا اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر چکا تھا۔ اگر مجھ سے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا خنجر میرے بدن میں اتر چکا ہوتا۔ میں نے جھپکائی دی تو خنجر میرے سر کے بالوں میں سے گزرتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ جب اس نے اپنا نشانہ خطا دیکھا تو کسی درندے کی مانند اس نے مجھ پر جست لگائے، اس کا یہ وار بھی کھا لے گیا۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے اس کی پسلی پر بوٹ کی نوک سے اس زور سے دے ماری کہ وہ بلبلا کر تڑپنے لگا۔ اس کی حالت دم توڑتے ہوئے زخمی پرندے کی سی تھی۔ پارو ہذیانی انداز میں چیخی، سلار، یہ سانپ ہے، سانپ! آپ اسے گولی مار دیں، یہ مجھے 2 ہفتوں سے بری طرح سے ڈستا رہا ہے، سلار! یہ آپ کو بھی موقع ملنے پر جان سے مار دے گا۔ نہیں، میں نے پارو سے کہا، اسے سزا قانون دے گا۔ میں قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا۔ سزا؟ نہیں سلار، نہیں۔ یہاں سزا مجرموں اور ظالموں کو نہیں ملتی، سزا کے لیے غریب اور مظلوم پیدا ہوتے ہیں۔ اسے جیل ہو جائے گی، اس پر 2-3 برس مقدمہ چلتا رہے گا اور پھر یہ رہا ہو جائے گا۔ سزا تو مجھے ساری زندگی کے لیے ملی ہے۔ پارو بڑی جذباتی ہو رہی تھی، اس کا لہجہ وحشی ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں لال لال ہو رہی تھی، وہ کسی وحشی قاتل کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سزا موت ہوگی، اس لیے کہ اس نے انسانوں کو ذبح کیا ہے، افسران کو قتل کیا ہے، قانون اسے تختہ دار پر لٹکا دے گا۔ پارو پر یک لخت انتقام کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا اور اس نے اسٹین گن شانے پر رکھ کر بندو پر برسٹ دے مارا۔ بندو بے آب ماہی کی طرح تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ پارو اسٹین گن کا جھٹکا برداشت نہ کر سکی، وہ فرش پر اسٹین گن سمیت گر پڑی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں اسٹین گن لے لی۔ یہ تم نے کیا کیا پارو؟ اس درندہ انسان کو تم نے اس آسانی سے مار دیا۔ میں نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول رہی تھی اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اندر انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی آج وہ بجھ جائے گی۔ کاش یہ کمینہ پھر سے زندہ ہو جائے اور میں اس کو بھون ڈالوں۔ تب وہ کسی ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرح سے میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اوپر سے سریتا اور وہ تینوں لڑکیاں بھی آ گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا بھی آ گئے۔ ان سب نے بندو کی لاش خون میں لت پت دیکھی تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ تب وہ کسی ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرح سے میرے سینے سے آ لگی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اوپر سے سریتا اور وہ تینوں لڑکیاں بھی آ گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا بھی آ گئے۔ ان سب نے بندو کی لاش خون میں لت پت دیکھی تو اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بندو کو میں نے قتل کیا ہے۔ مسٹر سلار، ڈاکٹر قدرت خدا بولے، آپ نے بڑی جلدی کی، اسے قتل کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے نہیں، پارو نے اسے قتل کیا ہے۔ اس سے اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ پارو نے اچھا کیا۔ سریتا بندو کی لاش کے قریب جا کر اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی بولی، اس نے عورت کو ایک کھلونا سمجھ رکھا تھا، اس کمینے نے حد کر دی تھی۔ پھر اس نے بندو کے چہرے پر ایک لات رسید کی۔ ذلیل، آخر تم کتے کی موت مرے نا، وہ کسی ناگن کی طرح سے پھنکاری تھی۔ سریتا، میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، دن ڈوبنے سے پہلے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم نے اپنا کام ختم کر لیا؟ نہیں، کچھ کام باقی ہے، سریتا نے جواب دیا، اور وہ ان تینوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر اوپر چلے گئی۔ میں نے بندو کی طرف دیکھا، اس کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی، اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا، ابھی تک زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں جو چھت کو تک رہی تھیں اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ ان کو دیکھ کر بدن پر جھرجھری سی آ گئی تھی۔ پارو کے آنسوؤں نے میرا گریبان بھگو دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے الگ کر جیب سے رومال نکالا، اس کے آنسوؤں کو پونچھتا ہوا بولا، پارو اب چلنے کی تیاری کرو، ہمیں کھانے پینے کا سامان لے لینا چاہیے۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو سریتا اور ان لڑکیوں نے کچھ چیزیں اٹھا رکھی تھی جن میں سونے کے زیورات اور رقم تھی۔ زخمی مرد اس قابل تھے کہ چل سکے۔ سریتا بے ہوشی کے انجیکشن کے ساتھ ساتھ طاقت کے بھی انجیکشن اور دوائیاں ڈسپنسری سے لے آئی تھی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے ان دونوں جوانوں کو انجیکشن لگا دیے تھے۔ پارو نے وہ رسی پکڑی ہوئی تھی جس کا پھندا جعفر کے گلے میں پڑا تھا، اسے قربانی کے جانور کی طرح کھینچتی لے جا رہی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں ایک اسٹین گن تھی۔ ان دونوں مردوں کے ہاتھ میں بھی اسلحہ دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت خدا کے ایک ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا اور فرسٹ ایڈ باکس تھا۔
دوسرے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس میں کھانے کا سامان تھا۔ سریتا نے لانچ کے پاس رک کر مجھ سے پوچھا، یہ لانچ کون چلائے گا؟ لانچ کے آدمیوں کو تو ہم نے انجیکشن لگا دیے ہیں، میں چلاؤں گا، میرے بجائے ڈاکٹر قدرت خدا نے جواب دیا۔ سر آپ کو لانچ چلانا آتی ہے؟ سریتا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کیوں نہیں، وہ بولے، میری 2-3 مسافر لانچیں ہیں، اس کے علاوہ میری اپنی ایک ذاتی لانچ بھی ہے جو بالکل ایسی ہی ہے۔ میں اکثر چٹاگونگ سے سندیپ یا پارلیمانی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں تو اسے میں اور میرے بچے چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں مکینک بھی ہوں، انجن میں کسی قسم کی خرابی ہو جائے تو میں خود ہی اسے ٹھیک بھی کر لیتا ہوں۔ یہ لانچ چلانا تو بہت آسان ہے، اسے تو کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے۔ ہم سب جلدی سے اس لانچ میں سوار ہو گئے، عرشہ سے نیچے آ گئے جہاں 3-4 کیبن بنے ہوئے تھے۔ ایک بڑا ڈائننگ ہال تھا، اندر تمام تر سہولتیں موجود تھیں اور اندر سے خوبصورت راستہ پہ راستہ تھا۔ اس لانچ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تفریح کے لیے تھی۔ سریتا اور پارو نے بتایا تھا کہ یہ لانچ ان کے لیے نئی ہے، انہیں اکثر یہی لایا جاتا تھا اور اس لانچ سے ان کی اذیتناک یادیں وابستہ تھیں۔ ان زخمی مردوں کو ایک کیبن میں لٹا دیا گیا تھا۔ سریتا سب کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ وہ مرد اور لڑکیاں صبح سے بھوکی تھیں۔ میں جعفر کو لے کر کاک پٹ میں آ گیا تھا، اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے اس کا انجن سٹارٹ کیا۔ لانچ چل پڑی، معیاری خوشی سے درکنے لگا۔ پارو اوپر آ گئی اور عرشے پر کھڑی ہو گئی۔ ہم اس منحوس کام کو دیکھ رہے تھے جو کسی جہنم سے کام نہیں تھا۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے۔ لانچ نے اپنی رفتار تیز کر لی، گاؤں ہم سے دور ہوتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اونچے اونچے درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ میں نے جعفر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر برونی تھی اور وہ وحشت برس رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ گر گرانے لگا کہ میں اس کا چشمہ واپس کر دوں، اس لیے کہ یہ چشمہ دور کی نظر کا تھا۔ میں اس کا پورا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ واقعی بڑا مکروہ اور بھیانک تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس کا چشمہ اسے واپس کر دیا۔ ہم تینوں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگے۔ پارو نے گہرے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، مسٹر سلار، آپ یہاں نہیں آتے تو پھر ہمیں موت ہی اس جہنم سے نجات دلاتی۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کسی کے کام تو آیا۔ ہم آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ وہ جذباتی سی ہوگی۔ کبھی آپ چاندپورہ آئے تو میرے ہاں ضرور آئیے گا۔ مجھے اچانک انجانے خوف کا احساس ہوا تو میں نے پارو سے کہا کہ اس کا یہاں اس طرح سے کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے گروہ کے بدماش اپنے سٹیمروں اور لونچوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو انہیں شک ہو جائے گا۔ وہ لوگ تعداد میں نہ صرف زیادہ ہوں گے بلکہ مسلح بھی ہوں گے اور ان سے لڑنا اور مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ وہ نیچے چلی جائے، میں اوپر رہوں گا اور پہرا دیتا رہوں گا۔ ندی میں گزرنے والی لانچوں اور سٹیمروں پر بھی کڑی نظر رکھوں گا۔ پارو نیچے چلے گی تو میں کاک پٹ میں چلا آیا۔ کاک پٹ میں ڈاکٹر قدرت خدا وہیل کو کنٹرول کیے کھڑے تھے اور جعفر فرش پر دیوار کے سہارے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ابھی تک کسی سٹیمر اور لانچ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب ایک طرح سے تیار اور اسلحے سے لیس تھے۔ میرے ہاتھ میں ایک سٹین گن تھی، جیب میں ریوالور اور چاقو بھی تھا۔ پارو اور سریتا بھی پستول اور ریوالور ساتھ لائی تھی۔ اس کے علاوہ 2 بندوقیں اور سٹین گنیں بھی تھیں۔ اس لانچ کے اسٹور سے جو ہاتھ لگ گئی تھی، اس اسلحے کا استعمال ہر کسی کو نہیں آ سکتا تھا، تاہم اس کی موجودگی سے ایک طرح سے تسلی سی تھی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے لانچ کو چلانے کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ میں نے ایک بات کو غور سے سنا اور اپنی سے ذہن نشین کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سریتا ہم تینوں کے لیے کافی، بسکٹ اور انڈوں کے سینڈوچ لے آئی۔ جعفر کو مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑا، کافی پلانا پڑی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے پوری طرح سے بے دست و پا کر کے رکھا ہوا تھا، یہ کسی موذی سانپ سے کام نہیں تھا۔ میرے اور ڈاکٹر قدرت کے بارے میں یہ طے پایا کہ راستے میں کوئی سٹیمر یا لانچ مل گئی تو اس میں میرے اور جعفر کے سوا تمام لوگ سوار ہو جائیں گے، بھلے وہ کہیں بھی جا رہی ہو۔ یہ دشمنوں کے ممکنہ سامنا ہونے کے خیال سے سوچا گیا تھا۔ میں اس لانچ میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ کسی صورت اس جزیرے پر پہنچوں۔ اس بات کا امکان تھا کہ مجھے بدماش پکڑ کر جزیرے پہنچا دیں گے۔ پھر میں نے اپنا خیال بدل دیا۔ جعفر سے پولیس اس جزیرے کے بارے میں گلوا سکتی ہے، لہٰذا اسے میں نے ڈھاکہ لے جا کر پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سب سے مشورہ کیا تو سبھی میری بات پر متفق ہو گئے، لیکن انہیں اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ وہ مجھے اس مصیبت میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے۔
دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد بہت دور سے ایک اسٹیمر آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر قدرت خدا نے لانچ کو روک لیا۔ سب لوگ عرصے پر جمع ہو گئے اور اس اسٹیمر کی طرف دیکھنے لگے اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ یہ اسٹیمر دشمن کا نہ ہو۔ اسٹیمر کوئی نہیں، سب فرنگ پر ہوگا کہ اچانک خاموش فضا میں جعفر کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ میں اور ڈاکٹر قدرت خدا کاک پٹ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے میں کاک پٹ میں داخل ہوا تھا۔ جعفر کی چیخیں بند ہو چکی تھی۔ میں ٹھٹک کے رک گیا کیونکہ دل خراش منظر نے نہ صرف میرے ہوش اڑا دیے تھے بلکہ میرے بدن پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت خدا جو میرے بعد پہنچ کر میرے پاس کھڑے تھے، انہوں نے دہشت زدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ ان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ جعفر خون میں لت پت پڑا تھا فرش پر۔ سریتا نے رخصت ہونے سے پہلے اس سے اپنا حساب باغ کر لیا تھا۔ اس کے سینے میں انتقام اور نفرت کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اسے جعفر کے خون سے ٹھنڈا کیا تھا۔ اس نے بڑے وحشیانہ انداز سے جعفر پر چاقو کے بے در پہ وار کیے تھے۔ چاقو کا 6-7 انچ لمبا پھل اس کے دل کی جگہ میں اتر چکا تھا اور زخم سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ہم دونوں دم بخود تھے۔ سریتا پر چونکہ جنون سوار تھا، اسی لیے وہ جعفر کی علاج کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر استہزائی انداز سے مسکرا رہی تھی۔ عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس نے جعفر سے بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ اس سے خوفناک انتقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے انتقام لینے سے اس کی عزت واپس تو نہیں مل سکتی تھی، مگر اس نے ایک درندے کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ جعفر آج اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس دنیا سے ایک شیطان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ میں سریتا کو کاک پٹ سے باہر لے آیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے وہی کیا جو پارو نے کیا تھا اور ایک عورت کو کرنا چاہیے تھا۔ عورت بہت سارے ظلم و ستم برداشت کر سکتی ہے مگر بے عزت ہونا نہیں۔ میں نے اور پارو نے ان دونوں درندوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی، اس لیے کہ ان دونوں خبیثوں نے ہم دونوں کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ یہ درندگی صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوئی تھی، 2-3 نوجوان اور معصوم لڑکیاں اور آئی تھیں جو ان درندوں کے ہاتھوں نت نئے مظالم کا کئی دنوں تک نشانہ بنتی رہی تھیں، اور ان کے بھائیوں کے ساتھ وحشت و بربریت کا جو سلوک کیا وہ بڑا دل خراش تھا۔ ایک روز ان دونوں بہنوں نے اس شرمناک زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی تو جعفر نے ان دونوں کو اذیت دے کر قتل کر دیا۔ یہ انسانیت سوز سلوک اس نے ان لڑکیوں کے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سچ پوچھے تو ہم دونوں محض اس دن کے لیے زندہ تھی۔ خدا نے آخر میری حسرت پوری کر دی۔ سریتا ایک ہی سانس میں بولے گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک ایک وحشیانہ چمک تھی۔ چہرہ نفرت اور غصے سے ٹمٹما رہا تھا، جیسے اس کے انتقام کی آگ ابھی پوری طرح سے بجھی نہ ہو۔ میں نے اس کی جذباتی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اسے قتل کرنے نہیں دیتا۔ سریتا کے اس اقدام نے دشمن تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ جعفر زندہ ہوتا تو پولیس اس جزیرے تک پہنچ کر اس گروہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی۔ اب یہ ناممکن ہو گیا تھا۔ سٹیمر قریب آ کر رک چکا تھا۔ میں سریتا کو ساتھ دے کر ریلنگ کے پاس پہنچا۔ سٹیمر میں مسافر بڑھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے یہ سٹیمر ڈھاکہ سے آیا تھا اور چاندپور سے ہوتا ہوا چٹاگانگ جا رہا تھا۔ اتنے سارے مسافروں کو دیکھ کر ایک طرح سے اطمینان ہو گیا تھا۔ سٹیمر اور لانچ پر ایک 30 فٹ لمبا تختہ ڈال کر پل بنا دیا گیا تھا تاکہ لانچ سے سٹیمر میں جایا جا سکے، اور ایک طرف ایک موٹا سا رسہ بھی باندھ دیا گیا تھا کہ اس کو پکڑ کر تختے پر سے گزرا جا سکے۔ سب سے پہلے وہ تینوں لڑکیاں اور ان کے ساتھی مرد گئے، پھر پارو۔ ڈاکٹر قدرت خدا رخصت ہوتے وقت مجھ سے بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے ملنے کا وعدہ لیا۔ سب سے آخر میں جانے والی سریتا تھی جو میرے شانے پر اپنا سر ڈال کر سسک پڑی تھی۔ وہ آنسو اور سسکیوں کی وجہ سے اپنے دلی جذبات اور احسانات کا ذکر نہ کر سکی، مگر اس کی آنکھوں میں نے پال لیا تھا۔ آخر میں صرف وہ اتنا کہہ سکی، مسٹر سلار، میں ساری زندگی آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی، کاش میں آپ کے احسان کا بدلہ اتار سکتی۔ اس کے بعد سٹیمر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماحول کو طریقے کی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے نیچے سے ایک چادر لا کر جعفر کی لاش پر ڈال دی۔ فرش پر خون سردی کی وجہ سے جلدی خشک ہو گیا تھا اور جم گیا تھا۔ یہ اس درندے کا لہو تھا جو نہ جانے کتنے لوگوں کا لہو پی چکا تھا۔